الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں زنا سے بچنے کا حکم فرمایا ہے. زنا بہت بری چیز ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے قلب و قالب سے نکل جاتا ہے اور مانند چھتری کے اس پر سائبان ہوتا ہے. زنا کے وقت انسان کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اور زنا کی بہت بڑی نحوست ہے. روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے اور اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو 4 نسلوں تک اس کی نحوست باقی رہتی ہے. 4 نسلوں تک. اور زنا سے جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ بے حیا ہوتی ہے، بدکار ہوتی ہے، ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہوتی. صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے کہ زنا سے بچو، اس سے دنیا اور آخرت دونوں چیزیں خراب ہوتی ہے. دنیا میں زانی کے چہرے کا نور ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کی رزق کی برکتوں کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کی عمر کی برکت کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے. عمر بھی اس کی کم ہو جاتی ہے، رزق بھی کم ہو جاتا ہے اور لوگوں کے درمیان اس کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت حساب لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضب نازل فرمائے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زانی کو جہنم میں داخل فرمائے گا. یہ زانی کی جہنمی اخروی سزا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ. زنا تو دور کی بات ہے، دوائی زنا، اسباب زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا ہے. اسباب زنا کیا ہے؟ فحش بینی کرنا، بری چیزیں، غیر محرم کو دیکھنا، یہ اسباب زنا میں سے ہے. کسی غیر محرم کو چھونا یہ اسباب زنا میں سے ہے. کسی کا شہوت کا خیال اپنے ذہن میں لانا یہ زنا کے اسباب میں سے ہے. الغرض ہر وہ سبب جو آپ کے اندر شہوت کو پیدا کرے اور زنا کی طرف لے جائے، اس سبب کو ترک کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کہنے لگا کہ جب مرد اور عورت دونوں تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا میں ان کا قاصد ہوتا ہوں کہ ان کو میں دوائی زنا اور زنا پر ابھارتا ہوں. یہ سب کیا ہے؟ اسباب زنا ہیں. زنا اصل میں یہی ہے کہ شرمگاہ ایک دوسرے میں داخل ہو جائے، فرج داخلی کو زنا کہتے ہیں. لیکن زنا صرف فرج داخلی کا نام نہیں ہے، ہمارے آنکھوں کا بھی زنا ہے. فحش بینی کرنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. ہاتھ سے غیر محرم کو چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے. پیر سے اسباب زنا کی طرف جانا یہ پیروں کا زنا ہے. کان سے شہوت والی گفتگو سننا یہ بھی کیا ہے؟ کانوں کا زنا ہے. زبان سے ایسے کلمات ادا کرنا کہ جس سے شہوت ابھرے یہ بھی کیا ہے؟ زبان کا گناہ ہے.
دل میں خیال لانا یہ دل کا زنا ہے۔ تو ان اسباب سے بھی بچنا مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بدکاری کے پاس بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت بری راہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں کیا ہے؟ برباد ہے، اس لیے اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ بصرہ میں ایک نوجوان تھا جسے مسکی کہا جاتا تھا، اس سے ہمیشہ مشک کی خوشبو آتی تھی۔ لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تم سے ہمیشہ مشک کی خوشبو آتی ہے حالانکہ تم مشک استعمال نہیں کرتے۔ کہنے لگا کہ میں بہت خوبصورت حسین و جمیل نوجوان ہوں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، بچپن میں مزید حسین تھا، لیکن جتنا اس کے اندر حسن و جمال تھا اتنا ہی اس کے اندر حیا اور شرمندگی کا مادہ تھا۔ انتہائی متقی پرہیزگار شخص تھا یہ نوجوان، گھر میں رہتا تھا، عبادت و ریاضت کرنا۔ اس کے باپ نے اس سے کہا بازار میں بیٹھا کرو، دنیا داری معلوم ہوگی، تجربہ دنیا کا حاصل ہوگا، دنیا کے حالات سے واقفیت ہوگی۔ الغرض یہ کہ ایک کپڑے کی دکان پر اس کو رکھ دیا گیا، لوگ آتے تھے کپڑے خریدتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا آئی، اس نے کپڑے خریدے، کپڑے نکلوائے کہ کپڑے نکالو، یہ کپڑے نکالو، اس نے نکالا، کہنے لگا کہ چلو ہمارے مالکہ کے پاس، پیسے جو ہے مالکہ ادا کرے گی اور اس میں سے جو پسند آئے گا وہ لے لے گی۔ اب وہ نوجوان اس بڑھیا کے پیچھے چلنے لگا، چلتے چلتے ایک عالی شان محل کے اندر داخل ہوا، اس میں الگ الگ کمرے تھے، عالی شان محل تھا، اس میں ایک منفرد ایک کمرہ تھا جس میں بڑھیا اس کو لے کر داخل ہوئی۔ سامنے کیا دیکھتا ہے کہ عالی شان پلنگ لگا ہوا ہے، اس پر سنہرا بستر ہے، ایک حسین و جمیل نوجوان عورت دلہن بن کے وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ بڑھیا فوراً وہاں سے بھاگ گئی، دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب وہ عورت جو نوجوان تھی کہنے لگی تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں میں ہوں اور تم ہو، تم حسین و جمیل ہو، میں تم پر فدا ہوں، عاشقہ ہوں، لہذا تم میرے پاس آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، میری خواہش کو پورا کرو۔ وہ نوجوان نے ہیلے کا کیا، بہانہ کیا، لیکن کوئی ہیلا بہانہ کام نہیں آیا، تو اس نے آخر یہ کہا کہ مجھے بیت الخلاء جانا ہے، مجھے حاجت کی ضرورت ہے، میں وہاں سے فارغ ہو کے آتا ہوں۔ اس نے اشارہ کیا بیت الخلاء ادھر ہے، وہ نوجوان وہاں پہ گیا، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا غالب تھا کہ اس نے کچھ نہیں سوچا اور ساری غلاظت کو اپنے جسم پر مل لیا اور اسی حالت میں بیت الخلاء سے باہر آیا۔ عورت کہنے لگی یہ تو پاگل ہے، یہ اس کا دماغ خراب ہے، اس کو فوراً میرے محل سے باہر نکالو۔ اسے جو ہے فوراً محل سے باہر نکال دیا گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج میں بہت بڑے گناہ سے بچ گیا۔ لیکن رات میں جب سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ خواب میں آئے اور اس سے فرمانے لگے ارے تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پرتو ہو، ان کے پیکر ہو، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہو، آج تم نے کیا کر دیا؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ وہ بزرگ نے فرمایا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں، آج کی تمہاری یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی ہے کہ تم نے اپنے اوپر غلاظت لگا دی زنا سے بچنے کے لیے، بدبو آئی تمہارے جسم سے کچھ مدت کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے، لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں انعام دیا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو اس کے چہرے اور جسم پر ملا، اس کے بعد جب صبح اٹھا تو اس سے مشک کی خوشبو آتی تھی، بغیر مشک لگائے ہوئے ہمیشہ اس سے جو ہے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی
نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت بری راہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو زنا اور دواعی زنا سے محفوظ و معمون رکھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔